اہم خبر دیں، بڑی خبر دیں، افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ فتنہ الخوارج اور افغان حکومت کے گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ 30 اور 31 جنوری کی رات ڈی آئی خان کی تحصیل کولاچی میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں افغان صوبہ بنگلہ کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا بھی شامل ہے۔ آپریشن ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کولاچی کے علاقے مدئی میں کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے امریکی ساختہ جدید نائٹ ویژن اسنائپر رائفلز برآمد کیے گئے ہیں۔ گورنر بنگلہ کے ہلاک بیٹے کی شناخت بدر الدین عرف یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔ تو بڑی ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے اور اس حوالے سے ڈیٹیلز یہ ہے کہ افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ فتنہ الخوارج اور افغان حکومت کے گٹھ جوڑ کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ 30 اور 31 جنوری کی رات ڈی آئی خان کی تحصیل کولاچی میں یہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں ہلاک دہشت گردوں میں افغان صوبہ بنگلہ کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اسی اہم معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے۔ زاہد محمود صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے سر سماع کو وقت دینے کے لیے۔ پاکستان بارہا اپنا یہ نیریٹو، اپنا یہ موقف پوری دنیا کے سامنے رکھتا رہا ہے کہ جو ملک میں موجودہ امن کو خراب کرنے کی، سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں بیرونی ہاتھ شامل ہے اور باقاعدہ طور پر افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش ہو گیا۔ زاہد صاحب جی ہاں، دیکھیں پاکستان تو جب سے یہ وکٹم بنا ہوا ہے اس افغانستان کی سرزمین سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے بھی وہ ایلیمنٹس جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ابیٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کی صورت میں، فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں، پھر بلوچستان میں آپ دیکھ لیں بی ایل ایف، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، یہ تمام ایلیمنٹس کو مکمل سپورٹ مل رہی ہے جی افغانستان کی عبوری حکومت کی طرف سے۔ اور اب یہ جو بدر الدین جو مارا گیا ہے، جو بیٹا ڈپٹی گورنر کا بنگلہ کے، تو آئی تھنک یہ تو ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی ڈوزیئرز دیے ہیں، ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے افغانستان کے بہت سے شہری یہاں پر پاکستان میں ٹیررزم کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں، کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ ان کے پاس وہاں کے لائسنسز ہیں، وہاں کی حکومت کے پاسز ہیں، ان کو اکوموڈیشن دی جاتی ہے، سپورٹ کی جاتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ ایک پالیسی بن گئی ان کی کہ وہ اپنی جو ایک ٹیررزم کے ساتھ جو اکانومی اٹیچ ہوئی ہے، جو ان کو ان کا سپانسر پراکسیز کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور ان کو پیسے ملتے ہیں، تو وہ اسی کو اب یہ بزنس رکھنا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ اس فرکشن کو قائم رکھ کر یہ جو اللیگل سپیکٹرم ہے، خاص طور پہ جب سے پاکستان نے افغانستان کے بارڈر پہ سختی کی ہے، باڑ لگائی ہے، اس کے بعد یہاں پر جو اسمگلنگ کو روکا گیا ہے، اللیگل منی کو روکا گیا ہے، تو اس سے بھی ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ گٹھ جوڑ بہت بڑا ہو گیا ہے جی، جس میں افغانستان کی عبوری حکومت، پھر انڈیا کی انوالومنٹ، کلبھوشن یادو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب اس طرح کے ایک سینئر لیڈرشپ کے بچوں کی اس کے بیچ میں انوالومنٹ، تو آئی ایم شیور کہ یہ اکانومی کے ساتھ اٹیچ اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان چائنا کی جو کوآپریشن اکنامک فیلڈ میں، اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک پورا ریڈ سنڈیکیٹ پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عزائم کے جی بالکل زاہد صاحب، یہ بات بالکل درست آپ نے کہی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ زاہد صاحب، ہلاک دہشت گردوں سے امریکی ساختہ جدید نائٹ ویژن اسنائپرز اور رائفلز برآمد ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنا نیریٹو دیا ہے کہ جو افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اس پر کیا کامنٹ کریں گے سر؟ جی دیکھیں، اب تو یہ ابھی آپ جیسے ابھی دیکھیں نا، یہ جو بدر الدین ہے جس آپریشن میں یہ مارا گیا ہے، جو بیٹا ہے ڈپٹی گورنر کا، ان کے پاس M16 جو 16 رائفلز ہیں A4 وہ ملی ہیں، وچ از امریکن نیٹو کوڈڈ، امریکن کوڈڈ اسلحہ ہے۔ یہ وہی اسلحہ ہے جو یہاں پہ امریکن انخلا کے بعد چھوڑ گئے تھے ایک انکمپلیٹ وڈرال کے بعد۔ اس کی کاسٹ ہے اراؤنڈ $7 بلین کے اسلحہ یہاں پر چھوڑ کے گیا ہے۔ 3.5 لاکھ کے قریب اسلحہ ہے، نائٹ ویژن ڈیوائسز ہے اور ملٹری اکوپمنٹ ہے۔ پھر وہ اسلحہ جو افغانستان نیشنل آرمی نے سرنڈر کیا طالبان کو جب ان لوگوں نے یہاں سے وڈرال کیا ہے، تو وہ اسلحہ بھی ان کے پاس ہے۔ ہم تو اس وقت بھی میں یہی پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا کہ یہ جو افغان نیشنل آرمی بنائی جا رہی ہے، یہ راتوں رات یا ایک دم بیٹھے بیٹھے پروفیشنل ملٹریز نہیں اسٹیبلش کی جاتی، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہو، کیونکہ یہاں پر
ملیٹنٹس ہیں، یہ سارے پاس میں ملیٹنٹس رہے ہیں، کوئی ریگولر پروفیشنل ملٹری تو ہے نہیں کہ کسی کمانڈ کنٹرول کے انڈر ہو. تو جس کے پاس ویپن ہے وہ ایک تخریب کار ہے، وہ بیچ بھی سکتا ہے. انہوں نے تخریب کاری کا ایک پورا منصوبہ ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. ہم ویلکم کریں گے سید محمد علی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، کہ وہ بھی اپنا اس اہم معاملے پر انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھیں. سب سے اہم معاملہ جو سید محمد علی صاحب وہ یہ ہے کہ جن کے کہنے پر، جن کی ایما پر اور اکسانے پر اس طرح کے نوجوان جو اقدامات اٹھاتے ہیں پاک سرزمین کے خلاف، حقیقت تو یہ کہ افغان حکام بدر الدین عرف یوسف کی لاش لینے سے بھی انکاری ہے سر. جی بالکل، اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ دراصل نظریاتی، سیاسی اور تجزیاتی اعتبار سے جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کھلم کھلا افغان طالبان کی سرپرستی اور سہولت کاری حاصل ہے. ان کو نہ صرف ان کا نظریہ عقیدہ ایک ہے بلکہ ان کے مفادات بھی یوں لگتا ہے کہ ایک ہی ہیں، اور مکمل طور پہ فائنینشیل، مٹیریل، ٹیکنیکل، ملٹری سپورٹ جو ہے وہ افغانستان کی سرحدوں کے اندر ٹی ٹی پی کو حاصل ہے. لیکن میں اس کو ایک اور پہلو کی جانب نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان چونکہ عالمی سطح پہ اس معاملے کو اٹھاتا رہا ہے، تو اب بتدریج پاکستان کے جو موقف ہے اس کو عالمی سطح پہ بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. 2 دن قبل جو ٹرمپ انتظامیہ کے نامزد شدہ ڈائریکٹر فار نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبال، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ افغانستان دوبارہ سے عالمی دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے، اور جو القاعدہ اور آئی ایس ایس ہے وہ دونوں دوبارہ سے پاؤں جما چکے ہیں، اور اگر اس خطرے میں زیادہ اضافہ ہوا تو امریکہ کو دوبارہ افغانستان کی طرف رجوع کرنا پڑ سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح اتنے بڑے پیمانے پہ اسلحہ چھوڑ کے اجلت میں وہ امریکہ سے نکلے تھے، یہ ایک بڑی غلطی تھی، اور دوبارہ سے اس وجہ سے افغانستان ایک عالمی دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ معاملہ علاقائی ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری اور فورمز پہ اٹھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو یہ معاملہ عالمی برادری اور اس فورمز پہ بھی اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی قیمتی اپنا انالیسس سما کے ناظرین کے سامنے رکھا.